انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر نوں راسخون فی العلم ہستیاں دے ذکر نوں ویطہرکم تطہیرہ دیاں مصداق ہستیاں دے ذکر نوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دے علیہ السلام پتران دے ذکر نوں نہایت خلوص دے نام لفظ خلوص جیڑا نہیں یہ دے تو تھوڑا یا غور کرو خان وعدہ تطہیر نوں ساڑھے کو کی چاہیے بارگاہ معصومین علیہ السلام میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں سوائے خلوص دے کیوں شاہ جی ساڑھا بھی ساڑھا نہیں سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا بدل پڑھ گئی ہماری سب کر لینا جی واہ واہ آگئی یہ تمہیں پڑھنا سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا جی 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 بیٹا چادر ضرور رکھو لیکن بولو پھر میں بیمار ہوں پھر بھی آ گیا کیونکہ مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا میں کو چادر نہیں نا گل خلوص کی سب کر لینا بیٹا جی لمحے ضائع مت کرنا غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے دل نہ جھکے تو سجدے ضائع مت کرنا دل نہ جھکے ایک شعر کو اور پڑھ وہ کئیوں کو سوادی لگنا ہے تو کئیوں کو نہیں لگنا لیکن شماری آیا آگئی تو پڑھ سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا غلط جگہ پہ جذبے ضائع عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے دل نہ جھکے تو سجدے ضائع مت کرنا روٹی روزی دیش میں بھی مل سکتی ہے دور بھیج کے رشتے ضائع مت کرنا تو سب تمام ماتمیہ دا میں ماتمیہ دا نوکر جی ماتمی دی بڑی شان چلو ایتھے بھی قربائی میں یاد آ گئی بیٹھے بھی کچھ پڑھ جاؤ اے زلزلہ نہیں آندا یہ عربی دا لفظ ہے پنجابی چاہتے ہیں بھمب اردو چاہتے ہیں بھوچال کہ جدو بھوچال ہوتا ہے تو بیبیاں سونا چھڑ کے باہر نکل جانا زندگی پیاری سارے جیئے تو باہر کھڑے کی ہویا جی بھوچال آ گیا یہ ماتمی دی اس خوبصورت ترین موجودگی وچ میں یہ فائدہ اٹھان لگا کہ ہون جدو زلزلہ آوے نا تے کان لاگ سنتا زمین کر دی کی منہ شرم سے مخلوق خدا ڈھانپتی ہے روتی ہے تڑپتی ہے کبھی ہانپتی ہے بھوچال جسے کہتے ہیں بھوچال نہیں شبیر کے ماتم میں زمین کا آخری مولوی نہ بولے فرمائی دے تو انہوں افسوس کونی ماتمی نہ بولے تو دکھ لگی منہ شرم سے مخلوق خدا ڈھانپتی ہے روتی ہے تڑپتی ہے کبھی ہانپتی ہے بھوچال جسے کہتے ہیں بھوچال نہیں شبیر
یہ ملا نہیں کرنا، کیونکہ ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہا۔ تو سب تمام عوام دی خلوص بری شرکت ذکر پاک اور پڑھن والے تمام ذاکرین و واعظین دا اپنے اپنے علم اور ادراک کے مطابق اس خاندان پاک کے متعلق گفتگو جس خاندان پاک کے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے۔ خالق مالک عبادت شمار فرمائے، ماتمیہ دی زندگی ہوئے، یہ ماتمی قوم دا اساس ہے، ماتمیہ نال قوم بڑھتی ہے، ذاکرہ مولویہ نال نہیں بڑھتی، یہ تو تقسیم کرنے دے چکر ہے۔ قوم وہ ہوتی ہے جن کا ہاتھ ایک جیسا ہے۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تھوڑے ہاتھ کو جائے جدا تھوڑے نال ہاتھ نہ رلے تسی وچ رلن ہی نہیں دے۔ بالکل ہے جی، ماتم ایک ٹیمپو ہے، ایک ردم ہے، ایک دل دی دھڑکن بار ہو جائے ہے، یہ جناب اور اس ہاتھ وچ بڑی طاقت ہے۔ تسی جڑے ماتمی ہو تھوڑے ہاتھ کو ملوانے خوف نہ ڈرے ہوئے، حالانکہ ہاتھ بھی تھوڑا ہے، سینہ بھی تھوڑا ہے، پیڑ انہوں نے ہوتی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی؟ میں بنیادی طور تے ماتمی ہے جناب، اے کدھا ہاتھ ہے شماری والے دے، اے سینہ کدھا؟ امام حسین دے غم وچ، حسین دے حق وچ یزید دے خلاف میں سینے تے ہاتھ مارے ہیں، منو لطف آئے مولوی تیرے پیڑ ہوئی ہے، تیرے اندر کو نکا جا یزید تو نہیں لگا۔ کوئی بیٹھے ہو کہ ٹوٹ گئے؟ پھر کچھ نام نے آج شیعہ کچھ روپ دھار کے اور ماتمیوں نے معدود کرنا چاہتا کوئی اندر ہی ماتم کر لو، باہر سینہ تیرا ہے، یہ اندر کسے ہو رہی ہے۔ اور پھر تسی ماتمی بھی کمال نظریے دے قائم ہوئے، تسی آدھے پرچہ جاننا ہے ماتم چوکچ کریں۔ کیوں شاہ جی؟ بھئی چوکچ ماتم کرن دی اسی ضد کیوں کرنے ہیں؟ پرچے ہوندے نو، پرچے جان لینے ہیں، ماتم چوکچ کرنے ہیں۔ اس فلسفے کو سمجھے کہ ہم ماتم چوک میں کیوں کرتے ہیں؟ ماتم کرتا ہے ماتمی اور کرتا ہے ہاتھ سے، اس ہاتھ میں توحید کا پتہ ہے۔ ہون دسو کا توحید دے عرف کتنے ہیں؟ وہ لوتوں نے غوث باغ پانچ تے ہاتھ دی انگلیاں کتنی ہیں؟ تے موبائلے وچ کتنے ہیں؟ تے توحید دی حفاظت دے حرف کتنے ہیں؟ تے جنہ پنجا توحید دی حفاظت کی تھی انہاں دی ولایت دے حرف کتنے ہیں؟ تے ولایت دی وجہ تو شہادت ہے نا، ولایت دا اقرار کریے پھر شہادت ہے، شہادت دے حرف کتنے ہیں؟ تے جنہ دی ولایت دے اقرار دی وجہ تو شہادت ہے انہاں دے جنازہ دی تکبیراں کتنی ہیں؟ تے جنہ دی جنازہ دی تکبیراں پانچ انہاں دی قبر تلقین ہے، تلقین دے حرف کتنے ہیں؟ ہاتھ دی انگلیاں کتنی ہیں؟ پانچ پھوٹے کتنے ہیں؟ 14 نو جمع کریے، پانچ دند 32 نو آپس جمع کریے، پانچ اللہ پیدا پنجاں نو مان کے کھانا تے حلال ہے، چھڈ کے کھانا تے حرام ہے۔ کھلوتے نعرہ بناؤ تسی کی اینج ہویا؟ بجلی تھوڑی یا اللہ ساڑھے ملک دی بجلی پوری کر۔ سید اقبال حسین شاہ صاحب قبلہ بجاڑ والے وہ میرے چھوٹے بھائی نے، ان دسو میں کیڑا بزرگ ہوں۔ وہ انگلینڈ جاتے ہیں، پیسہ بڑے میچ جاتا نہیں، میں نے جی میں جہاز کا سفر کرنا تھے صرف کربلا واسطے کرنا، انگلینڈ میں نہیں کچھ
اتنے پہنچ کے شاہ نے فون کیا بھائی جی کی لیا میں کیا 2 تروڑے بجلی دے لیا بھی صحیح بات ہے ماتمی تھوڑی زندگی ہوئی مالک دے ظہور تک ماتم کرو ماتم دے بارش دے سامنے ماتم کرو اللہ تو ان بیماریوں تو بچاوے منافقت دیا پھنسیاں تقصیر دے پھوڑے تو اللہ تو معاف کرے قصیدہ میں ایک انج پڑھنے لگا جی میں نماز دی سورۃ الفاتح پڑھی تھی اے تو سارے نمازی بیٹھے ماتمی نمازی ہوتا ہے نمازی ماتمی ہوتا ہے وہ یعنی میں نے مسکینہ دے بغیر بلنگ ہوگا بڑے بڑے نماز نہیں پڑھتی میں ماتمی نمازی بھی کھانا تو مولوی تنجید دل بھی کھانا زنجیر کی ضرب کائنات کے یزید کا یہ قتل عام ہے نماز عبادت ہے عبادت ہے ان جملہ کا توڑا من نہیں پتا نماز دی رکھی دا نام ماتم ہے کیوں بھائی جی بڑا دھیان پورا ہوئی یہ میرے پیار والے جی ہیں میں تو صرف دھیان ہی مگیا میں کوئی بنیاد منگی مالک دا ظہور ہوئے اسی اپنے وقت دے محمد دی زیارت میں مشرف ہوئے پھر پتہ لگ سی علی اور ولی اللہ پڑھن والے کون ہو تو علی دے منکر کون قصیدہ بھائی جی میں ایک پڑھنا میں انہوں دو ہفتے پڑھے کوئی میں پڑھنا میری فرمائش کوئی نہیں بس میرا اپنی فرمائش میرا اپنا دل کرنا ہے قصیدہ قصیدہ پڑھوں تو پہلے میں مولا دا جملہ پڑھنا وہ مولا جس کو مولا کے کہنے پر ایک مولا نے مولا بنایا جس کی زبان میں بھی کوئی مولا ہی بولتا ہے آیا شماری عجیب ہے پڑھنے بندے بیٹ بیٹ پتک دے مولا نہیں ہے الحمدللہ چوتھی تفسیر میں شروع کر دیتی القرآن میری گھٹی پئی روز میں اٹھ کے قرآن پڑھنا سیدہ نہیں قرآن پڑھنا تو چیمیں نے مانے دی کی ضرورت ہے قرآن سیدہ تو نہیں پڑھیا کرے سارا کام سی شاہ جی دین دستا کوئی سنو دھیان نہیں دیتے نا بیچارے خمس کی دیتے خمس ہوتے دے دیتا ہوتے درسان چلا گیا سانو داتری نے پاہ چھڑی اور مجھے کپو اس بندے سید نے بگا مجھے کپ چھوڑا مجلس کی پڑھنی میں بھی تھوڑی جی محنت کرنا پیا قرآن پاک پڑھنا اپنے نظریات مسلمات با استدلال قرآنی آیات ماشاءاللہ یہ بھی کسی چنگے میرے ٹوپی والے مانی میں نہ کرنا چاہتا میں جملہ پڑھا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھے آرام سے محمد صلوات انہیں جنہی دو سلواتہ پڑھ گیا نہ سمجھے نا پشماری والا بھول گیا میں نے سیاں سے
علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لفظوں کے سہارے سے ہم ابو طالب کے بیٹوں کی فضیلت بیان کرنے والے لوگوں واہ گل سمجھا جی مجرانے لفظوں کے سہارے سے ہم خانوادہ تطہیر کی فضیلت بیان کرنے والے لوگوں لفظوں کے سہارے کہ یہ لفظ تو تمہاری زبان کی مخلوق ہوتے ہیں جناب بے شک بھائی جان بیٹھے علی فرماتے ہیں یہ لفظ جو ہے تمہاری زبان کی مخلوق ہوتے ہیں مولا فرمایا تمہاری زبان بھی ناقص ہے تمہاری زبان کی مخلوق الفاظ بھی ناقص ہیں ناقص کی بنیاد پہ ہر ہم کاملین کی توصیف بیان ہو ہی نہیں وہ بیٹھے ہو سارے چاہو تمہیں بجرد کرنا بھائی جی کو گل ہے نا علی فرماتے ہیں یہ تمہاری زبانیں بھی نہ تھیں یہ تمہارے الفاظ بھی نہ تھے ہم تھے اس وقت بھی ہم علی تھے اس وقت بھی ہم محمد تھے اے گل یہ سچی گل بے شک خطبہ پڑھو سرکار امیر المومنین کا علی فرمایا نحنو اسرار اللہ ہم اللہ کے راز ہیں ہم اللہ کے چنگا بلا میدان کرام میرا پتر بھی کرے شماری والے اپنے پتر دے راز دا نہیں پتہ لگا ملا تنو اللہ دے راز علی دا کیوں پتہ لگا راز ہوتا ہی وہ ہے جو ذہنوں پہ منکشف نہ ہو جائے نہ رہے انہاں نوں تے مننا سی نا زنانی ٹکر نہیں دیتی بحث نہیں تے کرتی تھوڑا پڑھنا بھی ہے بچہ سکول بھیجتے ہو بچہ سکول جا کے ماسٹر سے بحث کرے ماسٹر بچے نو کنوں پڑھ کے والدین کو لینا کہ نہیں اور ایک چبڑ نو کر رکھو اسی ماسٹر اور ساڑھے سے بحث کرے نا قیامت اڑ دینا اللہ تو اڈے کان نک کھنے علی سے بحث کرتے رہے مرو علی ہاتھی نہیں بولو وہ میرے پچھے علی ہاتھی اور چھڑا ہاتھی نہیں ہاتھی کامل ہاتھی کامل وہ ہوتا ہے جس میں کمی نہ ہو علی ہادی ہم بے ہدایتے اللہ نے بے ہدایتوں کو ہادی کو تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے بحث کرنے کی بات نہیں لاؤنے میں گل کر لیں پتہ لگ جاندے میرا بھی توڑا میں کیا بی بی پاک کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ادراک کے مطابق ذہنی طور سے میرا ساتھ دے رہے قرآن ناطق دے 11ویں پارے دا فرمان ہے قرآن ناطق دے 11ویں پارے دا یعنی 11ویں امام کا فرمان ہے جس کے بیٹے کے ہونے کی وجہ سے ہر شے ہے سورہ ہود چلا ذکر فرمائے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین میں قرآن پہ پڑھنا میں سیف الجلود نہیں پڑھی آرام نال پڑھے شماری ہے پر پڑھ دی لوڑ پہ یار بھائی امام فرمیتے میری دادی بطول اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے جس کی نبیوں کو بھی سمجھ نہیں آپ پاکستان نہیں برے صغیر کی تو تک اردو بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے بی بی دے لقب تو بحث ہوئی ہے کہ نہیں ام ابیہ کی ذاکرہ مولوی مانا کی باپ کی ماں یہ تو فطرت کے خلاف مانا ہے
دین ہے فطرت ابھی زمانہ نہیں بنتا باپ کی ماں. اگر ایمان کا حصہ ایسے ہی بنا دیا جائے تو پھر ایمان ناقص ہو جائے. کائنات میں کوئی بیٹی نہیں جو باپ کی ماں ہو. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم باپ کون ہیں. چلو ایک رات کھول لیں بعد فتوے لایا جی شماریہ رکھے پڑے ابی باپ کی یہاں باپ کون ہے؟ محمد. میرے اللہ محمد کون ہے؟ فرمایا ماں محمد اللہ رسول. محمد تو کچھ نہیں وہ تو رسول ہے. یہ تو مطلب بطول محمد کی نہیں رسالت کی ہے. کوئی بیٹھے ہو سیانے نہیں نہ کرنا کسی کو خطیب کی چرائی تقریر نہیں کرے. محمد رسول ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو منصب رسالت کا حامل ہو. رسالت صرف ہے رسول موصوف ہے. رسول ہوتا ہی وہ جو رسالت رکھتا ہو. بی بی محمد کا کی نہیں رسالت کی ہے. رسالت کی بولو دا معنی کریے. دا معنی اصل دا معنی جڑ ہو تو درخت ہوتا ہے. بطول ہو تو رسالت ہوتی ہے. پریشان تو نہیں دو مالکہ نے ڈاک بھیجی اور بڑے تک پہنچاواں ڈاکیا بنا. جی دمانا اصل دمانا جڑ. جڑ ہو تو درخت ہوتا ہے. بطول ہو تو رسالت ہوتی ہے. ہوں جملہ کھا جڑ مستور ہوتی ہے. اور میں 42 سال ہو گئے قبلہ پڑھ لیں. 14-15 سال تک میں گجرانے دے بانڈے کھڑکے دے دیکھ دے. آج تک 42 سالہ کی خانوادہ تطہیر کی مستورات کو میں نے عورت نہیں کی. کیونکہ عورت کا معنی اور مستور کا معنی اور. مستور جو ہمیشہ سطر میں ہو. عورت کبھی کبھی میدان میں بھی آ جاتی ہے. خدا دی قسم گلا میں اپنے ادراک کے مطابق کر رہے ہیں کیونکہ بطول کو بیان کرنے کے لیے خدا ہونا پڑتا. اسی نوکراں پھر اپنے مالکاں دی بات جتنی ہوتی وہ نہیں کرنی. یہ جملہ اگر تسی قیمت دیو دعا دی شکل وچ میری صحت ٹھیک ہو گئی. میں اور تھوڑی جی بتا دوں کیا جی اے جڑے درخت نہیں ہرے بھرے یہ کدی غور کریا جی کہ جڑے ہرے بھرے درخت نا انہاں دی جڑ زندہ ہے. درختوں کی ہریالی اس بات کی دلیل ہے کہ جڑ زندہ ہے. پنجابی جا کیے جڑ سوکھ جائے درخت مک بہتا ہے. بچے آتا نہیں سمجھ آئے جڑے درخت ہرے بھرے کیوں انہاں دی جڑ ٹھیک ہے اور جڑ مستور ہوتی ہے چھپی ہوتی ہے. جڑ چھپ چھپ کے درخت کو زندگی عطا کرتا ہے. جڑ کی کرتی ہے درخت پٹیندے ویکھے درخت جڑی ہے کچھ درخت پتے صبر شجر سارا سلسلہ ٹہنیاں بیٹا جڑ زمین وچ پھیل کے درخت کی مطلوبہ خوراک کو کلیکٹ کر کے درخت کو دیتی ہے تاکہ وہ زندہ رہے. بطول رسالت کی وہ جڑ ہے جو ابو تراب کی ملکیت تراب میں پھیل کر ولایت کے موتی اکٹھے کرتی ہے. کبھی حسن کی شکل میں کبھی حسین کی شکل میں تاکہ محمد رسول اللہ بھی رہے اور علی
حجاب کبریا کی مانے توحید کا کون پتہ لگتا ہے کس علاقے میں حجاب کبریا توحید کا حجاب یہ اصل قلوب ہے. یہ اللہ نے بزبان مصطفیٰ جناب سیدہ کو لقب عطا کیا حجاب کبریا. میں اپنی اردو میں اچھی بڑی ماشاءاللہ اگر کجیا کو میں ترجمہ کروں اللہ قادر مطلق اللہ اپنے چھپنے کے لیے جس وجود کو پسند کر لے اس وجود کی مالکہ کو بطول کہتے ہیں. سبحان اللہ تو بعد ایک فتوانہ لگائے کہنا چھپے ہے میں آگیا وہ دعب آگیا میں چھپے ان تو کنزن مکفین فعبب تو کیا ہو رفا فخلق تو خلق میں چھپا کو خزانہ تھا میں نے چاہا یہ ہے کی ترجمہ میں چھپا خزانہ ہاں تھا یہ کون بیان ہے اللہ اللہ تھا ہوتا ہے. نہیں واہ واہ ہوں اگلی گل کر رہی تھی میرے سویرے نیٹ تے میں چڑھے ہوں ہاں جو تھا ہو اور ہے نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ نے واہ واہ یقین ہے ہماری آیا یقین اگلی گل نہ کری واہ واہ میں تو ہر بات کا عنوان چلی کہتا ہوں. کون کہتا ہے کہ اسرار خفی کہتا ہوں وہ نصیری تھا جو حیدر کو خدا کہنے لگا میں تو اللہ خدا کو بھی علی کہتا ہوں. علی کیا ماشاءاللہ میں بندے دے منہ بیٹھ کے پتہ کر لیں ایتھے انہوں نے کلمہ پڑھنا واہ اس واسطے نہیں بھی پکتا نہیں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قسم علی ولی اللہ. اے بھائی جی میں عقیدہ دسیا ہے اے مسلمانوں نال سانجے کلمے دی قسم علی اللہ نہیں اللہ دا ولی ہے علی اللہ دا ولی آنکھو تے بھی گل کر دے اے جے حوصلہ سنن دا بسم اللہ علی ولی اللہ دا کی معنی علی اللہ کے علی اللہ کے تے پھر تہاڈا ولی کون واہ علی تو اللہ کے ولی یہ ہے ولایت مطلقہ. اللہ نے علی کی ولایت مطلقہ سمجھانے کے لیے تمہارے گھر میں ولایت جزوی رکھی ہے. ولایت جزوی جو بچی دا نکاح ہوئے مولویاں منہ بنا کے عربی ہلا رجسٹرار نو خطیب شاہ جی کول بھا کے بچی کو بھی جان کے بچے کو لو جی مولوی نے نکاح پڑھاؤ وہ حق دی دا ولی کدے اور چھٹو جی ولی نو نکاح بچی دا ہے انہیں کہ نہیں جی ولی بغیر اس واسطے ہمارے مذہب میں کوٹ میرج حرام ہے اور جی دا ابا ولی ہے یہ دا مطلب نکاح بچی دا اختیار اپنے کوڑے کائنات اللہ دی اختیار علی کو میرے بعد کوئی صاحب ہون وہ بھی بی بی پاک پہ گفتگو کرن وہ ممکن ہے منزل بتا دے. میرے تو پہلے مولوی صاحب گفتگو کرتے ہیں انہوں بھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر پڑھی انہوں بھی کمال گلا کی قیامت تک بندے گل کرتے رہن بی بی کی کما حق ہو توصیف نہیں بیان کرتے. اچھا ذرا ہوں میری گفتگو جڑی میں ابتدا جملہ کے ہوں میں دیکھنے میں تمہیں یاد ہے کہ نہیں میں بھائی جی جملہ پڑھے سیار میں امام تھا امام فرمائے میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نہاں ہے سر نہاں رازوں میں راز ہے رازوں میں چلو اگر بندہ کوئی دی عملی دلیل میرے کو پوچھے وہ کی رازوں میں راز وہ بھی میں دے دیں مولا علی فرمایا نانو
ہم جو مقام محمدیت کے حامل ہیں ہم سارے اللہ کے راز ہم سارے اللہ کے مبالغ کتنی ہستی ہے 5 تو جڑے 4 راز وہ بی بی دلہا وہ دے درمیان وچ کون ہے وہ مصطفیٰ بھی اللہ کا راز توحید کا حسن حسن بھی اللہ کا راز اللہ کی یکتائی کا مظہر حسین بھی اللہ کا راز کل ایمان بھی اللہ کا راز ان 4 رازوں کے درمیان کون ہے مولوی کو کتاب کا حوالہ پوچھ لے جے میرے کو نہ پوچھے وہ تھے بی بی خطبہ بھی دیتا ہے ایک جملہ پڑھ دیں سنیو جس کی زبان سے قرآن نکلا ہے وہ مبلغ ولایت علی رسول موجود ہے خطبہ حسین کی ماں نے دی ہے صاحب نہج البلاغہ علی موجود ہے بی بی نے خطبہ دیتا توحید رسالت ولایت بیان کر کے بی بی کو فرمایا او عیسائیوں تم اپنے نبی کا تفاخر بیان کرتے ہو کہ ہمارا نبی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اگر میں حسین کی ماں چاہوں تو آسمان چہارم سے عیسیٰ کو کھینچ کے اپنے باب مصطفیٰ کے قدم میں علامہ اقبال کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا وہ بھی میں شامل گفتگو کروں کسی کتاب جو بھی پڑھی کتاب میں یاد کوئی نہیں ہونا تے نہ میرے کو کچھ ہے آپ کو خرید اور کتابوں میں لگ جائے علامہ اقبال ادھر کہ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے اور جناب سیدہ کی سیرت بھی پڑھی ہے جناب سیدہ کی سیرت کے خلاصے کا نام دھیان تو نہیں دیتا لیکن میں گزارش کی امام نے فرمایا میری دادی بطول اللہ دی ارادہ میں اقرار جی دی نبیوں بھی سمجھ ہن قرآن دی دلیل ہے یہ ممکن نہیں کہ ائمہ کا کوئی فرمان قرآن کے منافی ہو یا متعادم ہو جائے اور یہی سبب ہے بیٹا کہ قرآن میں اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلۃ القدر تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے آگے ایک جملہ بھی بڑا ضروری جملہ موجودہ حالات کے تقاضے اس بات کے متقاضی کے جملہ پڑھا صادق امام فضیلت لیلۃ القدر بیان کر رہے ہیں میں بچے انداز پڑھتا میں صحیح پہ نہیں قسم میں صحیح دسی پڑھنا میں بڑی فضیلت لیلۃ القدر صادق امام بیان کر کہ اس رات کا ایک سیدھا حالات سب بہتر اور افضل وہ بندہ کو ماتر میرے پہ بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا یہ اپنا رسول اللہ میں اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ گئے مولا فرمایا کی نہیں جانتے ہوئے فرمایا کیسے وہ لگے جی میں سنتا نہیں وہ لیلۃ القدر گزر گئی ہے میں مولا فرمایا پھر بھی تم یہ ثواب حاصل کر جب چاہو ثواب حاصل کر سکتے وہ لگے مولا کی نہیں فرمایا 2 روٹھے ہوئے مومن بنا دو اللہ تجھے لیلۃ القدر کر کہ تیلی لانا کام کوئی 2 روٹھے ہوئے وہ بڑا سیانا سی بڑا کم کیتا ہے اگلا سوال کر لیا وہ لگے مولا جی 2 روٹھے مومن بھی نہ لبن مولا فرمایا صبح اٹھ کے میری دادی بطول دے قاتل تے لعنت کی اللہ تجھے لیلۃ القدر کا جس کے دشمن پہ لعنت کرنے کا اتنا اجر ہے اس بی بی پہ صلوات پڑھنے کا کتنا ثواب ہے وہ ٹوپی والا ویرا پڑھا صلوات خدا لا الہ بی بی پاک سمجھے امام فرمایا وما ادراک ما لیلۃ تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے وہ بندہ پھر میرے مولا کو آ گیا وہ تو مولا جی ہم نہیں سمجھی داد میں رائے میں ڈالے دینی اسی بیٹھ بیٹھ تکتے ہو کر میری بیٹا سوادی میں پڑھنا انہیں کرو خوش ہوا کدی اس زبان کی خلقت کا سبب کرنا
ایک زبان اللہ کیوں ہوئی تیرے کیا پھر میں نے جذباتی بنا صادق امام راوی نے صدی سے کچھ کہنا فرماتا ہے او بندیا او اپنے دلوں بندیا او ماں دے پیٹ وچ میں تیری زبان پلید نہیں ہون دتی اور 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ نجس خون تیری خوراک گئی میں تیری زبان نو نہیں لگن دیتا تاکہ تیری زبان پاک رہے علی واسطے علی علی کرنا چھوڑ جائے گا تو تو پلید کیتی ہے میں علی واسطے نعرہ کیوں جی آج بھی میں پڑھتا رہا تو گزارا ہو جائے گا وہ بندہ جناب مولا کوڑا ہو سکے جی تھوڑے تنانے کی بولی تو نام قرآن ہے آپ ہی اہل ذکر ہیں ہم تو رات عالمون تسی تے جان دیو لیلۃ القدر کون ہے میرا سوال ہے کہ لیلۃ القدر ہے کون وہ جڑا امام نے جواب دیتا ہے نا وہ مالکہ نے میرے تے کرم کیتا ہے میں ترجمہ فقط سیدہ ہے 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 یعنی پھر میں عرض کر دینا میرے صادق امام سے پوچھا گیا یہ لیلۃ القدر ہے کون امام فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط رک جاؤ بالکل رک جاؤ نکاح یا سیدہ کہ رک گئے وہ بیٹا جی زندگی ہوئے نکاح یا سیدہ 1400 سال تو بعد نکاح یا سیدہ کے صحابیوں نے رک جاؤ رک گئے بابا سید جڑے بادشاہ سان جڑے نہیں رکے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط ٹائم ہو گیا تے پوری کھڑی کرے فقط سید ہاتھ کھڑے کرو اسی نہ کرے سید بتیرے ہو خدا رسول کی قسمیں میرے چوتھے امام کو پوچھا گیا قیامت تک آنے والے سادات کا مرکز اور معدن کون ہے امام فرمایا فقط سیدہ علی رضا میرا پتر ہے لاکر بڑا ہے کہ دی لاکری میری جوابی فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے میرے چھویں امام کو پوچھا گیا انا اعطینا کل کوثر دی تفسیر کون نے فرمایا فقط سیدہ خالی پیٹ ایک انسان نمام اللہ میرے متھے لگے سارا دن بے سوادہ میں نے ہوتا کہ شاہ جی سور حرام ہے میں کہ مولوی ہونا واسطے جنہوں کو لگ دی نہیں
اسی متاثرہ ایران دے نظریات تو بے شک ایران والے دی کدی دھیان نال بانگ سنو سارے سر پورے نو فقط سیدہ فقط سیدہ ایران دے مولوی سورت بڑے خوش ہوئے اتنے پر لکھی روٹ پہ گئی ہے فقط سیدہ فقط سیدہ فقط سیدہ اسی روز ساڈے متعلق جڑی خوش فہمی ہے نا کچھ چینل سے بیٹھ کے لوگوں نے ہوئی انہوں نے مانے پتہ دکھی انہوں بیچارے کو راندا کوئی نہیں ہاں وہ جڑی چینل سے بیٹھ کے نا کوئی ادا نئی شیعہ کوئی ادا ایزی دین ہے انہوں بیچارے کو راندا کوئی نہیں وہ دی وجہ کی ہے وہ اس سین کو پسند ہی کوئی نہیں کیڑی سین فقط سیدہ فقط سیدہ کرو نا انہاں نال چار کڑیاں مارے تے پتہ لگے عشق دی نماز کی ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط ہم علی کو مشکل کشا مانتے ہیں تجھے کیا ہے تم نہیں مانتے ہمیں کیا ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ماشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کی مدد جہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے وہاں پہ عشق کو مصروف جنگ دیکھا ہے جہاں پہنچ نہ سکے مفتیان دین اختر وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا ہے فقط سیدہ فقط سیدہ بڑی گل میں سید یہ صدقے تو بچی ہو سکتا دوسری منزل امام حسین کا ذاکر تیسری منزل پاکاں دا زبار بڑی طاقتہ نہیں میرے کو میں کچھ کروں ہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ ہویا کچھ بھی نہیں ہویا یہ بطول دا بابا زمین پہ کھلو کے آج کرے چاند کے ٹکڑے ہو چلو میں کمزورہ بندہ چنگا والا مولوی ہونا پانی پاک بطول دے پاک بابے نے سنی بھائیاں نے سارے نظریات نے اس اشارے میں لکھے اشارہ کیتا جو چاند دو اس اشارے میں کی نہ دے دی جدو سیدہ دے اشارے تیری سمجھ نہیں صاحب اشارہ مصطفیٰ تیری سمجھ میں کدھے جائیے اس اشارے کو کیا نام دیا جائے میں دیر لگا جب تکڑے ہو گئے اس اشارے میں قدرت ہے کیونکہ یہ ولی کا اشارہ اس میں ولایت ہے اس میں اختیار ہے اس میں قدرت ہے بڑے وقت اس اشارہ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں اس اشارہ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں مفروضہ نے یہ شماری آیا دلیل دے مؤذن رسول کو اذان سے روکا گیا بی بی پاک کے دروازے پہ آیا بی بی نے رسول کے غلام کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا چاچا بلال کے بڑی اذان کو روکیا گیا بی بی پاک فرمایا نفس مطمئنہ کی مالکہ کے دروازے پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ جب تک تو اشارہ نہیں کرے گا سورج طلوع نہیں ہوئے گا اگلا جملہ پڑھیے بی بی پاک فرمایا جب تک تو اشارہ نہیں کرے گا اے میرے بابا کے صحابی کالے رنگ کے صحابی علی ولی اللہ کی پہلی اذان دینے والے صحابی غدیر قوم کے بعد پہلی اذان ٹوپی علیہ جب تک تو اشارہ نہیں کرے گا
سورج طلوع نہیں ہوگا. یہ مطلب بی بی اس اشارہ قدرت کی مالکہ بھی ہے اور رسول کے سچے اور سچے غلاموں میں اس اشارے کو منتقل کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے. لفظ اشارہ دے چرائے مبادے میں بی بی تو علاوہ 4 نہاں چلتے اشارے اسی کے تو مراد جناب سیدہ ہاں ایک شعر میں اجازت جملہ حق محفوظ شماری والے اور میری الحمدللہ درجات کی بلندی کے لیے یہ شعر کافی ہے. بخشش کے لیے نہیں, بخشش کی دعا منگی کدی نہیں. میں نے بندیا کیا ہے بڑا دوست ہی تھے نماز وحشت پڑھیا جے فوت ہو گیا. میں کہ قبر میں علی آتی تو پھر وحشت نہیں ہوتی. میں تے کدی نہیں جے بڑی فتویٰ لینا جلا کیونکہ ہم حسابی نہ کتابی کو خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. زندگی بار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں. فقط صحیح ضروری میں کھڑباجی لگے شیر پڑھ دے ماں جیڑا ضروری شیر کمال ہے ایسا شیر سبحان اجے میں پڑھیا نہیں تو میں خود پہ نہ سنا. اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا. جس کا سایہ نہ ہو نورا اس کا ہم سایہ کون. اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ کیوں نہیں بنایا. میں ایک شعر پڑھنا تھی بات پڑھنا میں زیادہ پڑھ گئی کیونکہ میرے عزیز عقیل علی دیگر بات میں اور میرا ایک بھائی بیٹھا ذوالفالا ذوالفا نے بتایا جی ذوالفا کی قسم ہے دل کی قسم کوئی نہیں. اللہ فرمائے حبیب کریے ذوالفا کی قسم پتہ ہے کیوں کہ نہ ذوالفا نو حسن تے حسین تے ہاتھ لگتے رہے. اللہ بڑی زندگی کرے. اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ وہ بچے میرے نبی دھیان دیو میں کی کھانا کیا نورا میرا دوست ہے نورے میرے دوست ہوتے ہی نہیں. نورا جی سایہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ ملنگ جی بہتر کے اللہ ہی جانتا ہے لیکن بحثیت ذاکر بحثیت ذاکر سید میں بھی تمہیں دساں اللہ اپنے محبوب کا سایہ اس واسطے نہیں بنایا جو سورج کنڈ پیچھے ہوئے بیٹا سایہ آگے ہوتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ بھی اگے بارا نہیں کھانا. سایہ نہیں اللہ نے اپنے محبوب کا بھائی جان سایہ اس واسطے نہیں بنایا جو اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بھی اگے بارا جدو اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بھی اگے بارا نہیں کھانا. یہ بلیاں نے چھوڑنے والے پاک نبی دے اگے کیویں کھڑی بولیا کرو خدا دا نام ہے اور تکڑا ہو پہلا بھاری پاک نہیں آتا. اج تو کی کہتے اکی اکی کیا بس ہے کہیا کہ بولے رب محمد والے محمد
تکڑے ہو پہلا اعتبار پائی ہے دوجی گل ہے جی سایہ سورج اگے ہوئے تے سایہ بولو بھائی جی سورج اگے ہوئے تے سایہ پیچھے اللہ نے صلی اللہ کا سایہ نہیں بنایا اس واسطے جو سایہ بناوا تو سایہ ہوگا صلی اللہ کا پیچھے ہوتے ہیں رضی اللہ اللہ نوارے نہیں کھاندہ جو رضی اللہ کا قدم صلی اللہ کے سائے پہ ہو جن کا قدم صلی اللہ کے سائے پہ نہ اللہ پسند کرے وہ اور ہے جس کے قدم یہاں آ جائے وہ علی اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا بے سایہ رسول کا سایہ نہیں ہے لفظ نچرہ میں شیرت کرنا چاہنا ہاں بیان درجہ بھولیا بھی نہیں تھکیا بھی نہیں اکیا بھی نہیں کیویں بھائی ہاں بیان کرے آتا حمیدہ قرآن نیزہ حرانا نبیدہ وہ بے سایہ سروے وہ بیدہ غلام رضا جنوی صاحب نے قصیدہ شروع کیتا ساکرہ نے بڑا پڑھیا وہ میرے نام دا والا بنا یہ لکھیا ہونا ہے لیکن یہ چھوٹیاں وہ دو مصرے جنہی جنوٹی بادے ہوئے میں لکھی ایک شیر میں صاحب کرے اور تقریباً میں درجن کو بی بی پاک کے متعلق ایک درجن سے بیٹا زیادہ قصیدے میں نہیں لکھے پاکہ لکھوائے لیکن ہے جنہی سطر ہے نا مطلع اور ثانی پنجابی زبان جس کو اچھی کوئی میں ٹوپی تو کئی بندے چپڑ میں نہ چھٹی کچھ صرف لکھا ہوئے کچھ ٹوپی ہے جی وہ جناب غلام رضا جنوی صاحب نے کیا صدر لکھی اگر تسی دھیان دے ہو جناب تو میں صدر پیش کرا کیوں جی قربان جاؤں دو نمازی عشق کی نماز ہو رہا گئے کیوں بھئی ملیں گا دلیل دے بھئی شماری آلے پاک نبی دی حدیث سے حضور فرمائے الفاطمہ تو قلبی
فاطمہ میرا قلب ہے. اللہ فرما رہے میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. یہ مطلب ہے قرآن کے حقیقی وجود کو بطول کرتا. قرآن بھی تنزیل، قرآن بھی تعویل، قرآن واسطے ریل، قرآن واسطے غلاف، قرآن دی تفسیر، قرآن دا حاشیہ. بی بی پاک جو قرآن آکھیا گئے شماری علیہ تفصیلات. غلام رضا جھنڈوی صاحب دی مودت بری کلم جو فضیلت جناب سیدہ دے جڑے موتی نکلے جناب دی نظر کرنا چاہنا. مثلا کردہ سائل دی شان بیانے سائل ہی کل دا کل قرآن. مثلا کیویں بھائی کہتا حاشیہ پاکی علی ہے سبیل جدید فضیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہتا حاشیہ پاکی علی ہے سبیل جدید فضیل. کہتا حاشیہ پاکی علی ہے سبیل جدید فضیل. جدی رہن نبی دہت ہے تغلاف جنادت ہی ہے. جدی رہن نبی دہت ہے تغلاف جنادت ہی ہے. آسیہ حوات مریم نے یا سب بیبیاں برکے حیان لے کے دوزان ہو کے بیٹھے. جیلی کرن تلاوت او قرآن زندہ باد. جیدی کرن تلاوت وہ قرآن فاطمہ ہے. پھر من جا دربار صرف بطول لخمی نہیں ہوئی قرآن لخمی ہوئی. نام نہاد قرآن دے کاریاں دے دربار بطول نہیں کھڑی رہی قرآن کھڑا رہا. قرآن کھڑا رہا کاری بیٹھے رہے. علی رضا میں تیرے بابا جی نال پڑھی 42 سال ہو گئے. پاکاں دے دودھ پڑھ دے لمبا مسائب میں پڑھ دے میں مضمون سن دی. لیکن زخمی حسین دی زخمی اماں دی شہادت نہیں پڑھی. نہ پڑھی ہے نہ پڑھ سکتا حوصلہ ہی نہیں. میری تہجد گزار ماں نے منع کی. فرمانے لگے بیٹا بی بی دی شہادت نہ پڑھے. ایک دن میں پوچھا اماں جی کیوں؟ انہوں نے فرمایا کیویں پڑھ سے دیوار کیویں ڈھٹی آئی نے کام رہے وہ تو گزر دیکھا ساڑھے لال جھگڑے کر دے وقت دے جھگڑے جو شیعہ غلط بیانی کرے ساڑھے 3 گھنٹے نہیں کھڑی. وہ میں نہ یار کھلوتی کھاؤں ہمیں 1 منٹ کھڑی ہے کھڑی کون سارے داخلہ پڑھے 95 دن 28 سفر 3 جماعتی ثانی کتنے دن بڑھتے 95 دن. ایک سکھ کا ثانی لیا ذاکر پڑھ دیں جو سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی. یار دسو تسبیح تے کوئی طاقت رکھتی؟ اللہ جانے مسلمان حسین دی زخمی ماں دے نال کے جا سلوک کی. ایک دن میرا آقا حسین ماں دا ہاتھ نپ کے نانے دی قبر تے رکھ کے دنوں میرا نبی ہے نبی نانا قبر تو میرا اپنے امتیاں کو نہ پوچھنا ساڑی ماں دا ہاتھ کیوں دروڑے ہوا دیا نانا ساڑی ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھتی. جنوی صاحب دی اجازت نال جنہ شیر مصیب دا میرے کو لکھ پائے میں صحیح تمہاری ادھر میں بی بی دے مصائب پڑھیں. میری نظر میری مرشدہ دی داعش تو بڑا مصائب کوئی بھی اس لئے کہ مصائب جتنے پڑھتے ہیں وہ میرے نوڑ تکڑے میں نہیں پڑھتا. علی رضا زندگی ہوئی میری نظر امام حسین دی پاک امد اس تو بڑا مصائب بھی کوئی نہیں. یہ مصائب بھی ہے کہ دعا بھی ہے. دعا مانگو
शाला किसे सरदार दी धी नू नौकरा के सवाली न बनना पाक नबी नानू वड्डा सरदार कोई नहीं बतूल नानू वड्डी सैन कोई नहीं साढ़े 3 घंटे दे बाद आली उम्मे है मनो मैं थक पई जेड़ा वैन पाका लिखवाए और कर जान एक पर्दा तारीख तू जावा पाक बतूल दे दर्द सुनावा दर्द केड़ा है जदा फड़क मगर को जाइए बोले खवाती रही आज तक से को जाइए बोले खवाती रही जिदा तने दे पर बैठी ने चुप करके छुड़ती रही जिदा तने दे पर बैठी ने चुप करके छुड़ती रही साज बोखल सूमली बड़ी बड़े दरबार विच पुत्रा कुनाल लाके सारे दर्द बचा के बोले कहीं खड़ी रही हैरान बाजवारे चलो ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਆਦਾ